پھر آپ کو پروگرام آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہیں تشریف لانے کے واقعات سنتے ہیں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے دنیا میں آقا کریم کی آمد۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد و ولادت کے واقعات سنیں گے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شکم اطہر میں اٹھانے کا شرف حاصل کیا تو اس وقت بے شمار عجائبات ظاہر ہوئے۔ مثلا عالم ملکوت و جبروت میں ندا دی گئی پاک و مشرف مقامات کو معطر کرو، آسمانوں اور ان کے ارد گرد علامات تعظیم ظاہر کرو، اور ملائکہ مقربین میں سے صدق و صفا سے متصف منتخب فرشتوں کے لیے پاک صاف صفوں میں عبادت کے سجادے بچھاؤ۔ آج پوشیدہ نور محمدی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو چکا ہے، جو کہ بہت بڑی اور غالب عقل کی مالک اور حسب و نسب کے اعتبار سے فخر والی اور عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حبیب کریم کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سے افضل اور عمدہ ہیں، اور اپنی اصل اور فرع کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ اور طیب ہیں۔ اس سال کو جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا اور حمل ٹھہرا، فتحہ اور سرور کا سال کہا جانے لگا۔ پھر یہ مبارک نور 9 ماہ تک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں رہا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ دیگر عورتیں جس طرح حمل کے دنوں میں بوجھ اور تھکن محسوس کرتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حاملہ ہونے کا احساس کیسے ہوا؟ اس کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نیم خوابیدہ کیفیت میں تھی کہ کسی نے مجھ سے کہا اے آمینہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حاملہ ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ میں اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہوں۔ جس دن یہ بات مجھے معلوم ہوئی وہ پیر کا دن تھا۔ بالآخر 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لاتے ہی دنیا میں عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ بی بی آمینہ کے پاس موجود تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا نور نکلا جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا، اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ جبکہ شواہد النبوہ میں ہے کہ حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ حضور کے نور کے سامنے چراغ کی روشنی بھی ماند تھی۔ میں نے اس رات 6 نشانیاں دیکھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو نہایت فصاحت کے ساتھ فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور کی پیدائش پر تمام گھر روشن ہو گیا۔ حضور پیدا ہوئے تو میں نے آپ کو نہلانا چاہا، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے، ہم نے آپ کو پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ پھر جب میں نے معلوم کرنا چاہا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو میں نے آپ کو ختنہ شدہ اور ناف کٹی ہوئی دیکھا۔ پھر جب میں نے خیال کیا کہ آپ کو کسی کپڑے میں لپیٹوں تو میں نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور آپ کے کندھے کے درمیان
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جنت کے خازن فرشتے رضوان نے آپ کے کان مبارک میں کچھ ایسی باتیں کہیں جنہیں میں سمجھ نہ سکی۔ پھر اس نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور عرض کی، اے محمد آپ کو مبارک ہو، آپ کو تمام انبیاء کرام کا علم دیا گیا، آپ گویا کہ تمام انبیاء سے زیادہ عالم ہیں، آپ کا قلب مبارک بھی تمام انبیاء کرام کے قلوب سے قوی ہے، آپ ہی کے پاس نصرت کی چابیاں ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور رعب ڈال دیا گیا ہے، جو بھی آپ کا ذکر سنے گا اس کا دل خوف زدہ اور مضطرب ہو جائے گا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اپنا منہ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ کر کچھ ڈالنے لگا، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک انگلیوں سے اسے اشارہ فرما رہے تھے کہ مزید خوراک دو، چنانچہ اس نے کچھ دیر مزید ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس نے بھی عرض کی، یا حبیب اللہ آپ کو مبارک ہو، ہر نبی کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور کچھ دیر کے لیے انہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ لہذا یہ سب عجائبات دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں اور آپ کا دل لرز گیا۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھی کہ انہیں محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لا چکے ہیں اور 14ویں کے چاند کی طرح نور بکھیر رہے ہیں، آپ کی خوشبو کستوری کی طرح ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ پھر کسی کی آواز آئی، ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ اور انہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی جائے پیدائش بھی دکھاؤ۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو اٹھا کر بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے محبوب بشارت ہو، آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو مجھے دیا اور تشریف لے گئے۔ پھر ایک اور شخص آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے دنیا کی عزت، اے آخرت کا شرف، آپ کو بشارت ہو، آپ نے اللہ کریم کی مضبوط رسی کو تھام رکھا ہے، جو آپ کی بات مانے گا اور آپ کی رسالت کی گواہی دے گا وہ بروز محشر آپ کے جھنڈے تلے اور آپ کے گروہ میں ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ علیہ السلام کو میرے سپرد کیا اور خود چلا گیا، پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ مثلا امام قسطلانی نے امام طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے کہ جس طرح کوئی شخص اس انگلی کے ذریعے تسبیح بیان کر رہا ہو، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ نے اپنی انگلیاں اس طرح اٹھا رکھی تھیں جیسے کوئی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ جنتی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بی بی شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میرے ہی ہاتھوں پر تشریف لائے، آپ ختنہ شدہ تھے، پھر آپ کو چھینک آئی تو میں نے کسی کی آواز سنی، یرحمک اللہ۔ اس کے بعد مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس وقت شام کے محلات و قصور دیکھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، میں ڈری اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نور دہنی جانب سے ظاہر ہوا تو کسی نے پوچھا انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا، مغرب کی جانب تمام متبرک مقامات پر۔
پھر بائیں جانب سے بھی ایک نور ظاہر ہوا تو اس پر بھی کسی نے پوچھا کہ انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا مشرق کی جانب تمام متبرک مقامات پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور طہارت و برکت کی دعا دی۔ یہ بات میرے دل میں ہمیشہ تازہ رہی، یہاں تک کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میں فوراً اسلام لے آئی اور اولین و سابقین میں سے ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور اس کے 14 برج یعنی مینارے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ، وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی، وہ یکدم بجھ گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور مجوسی عالم موبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہیں ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسریٰ شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور سوچا کہ اس بارے میں وزیروں وغیرہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبزان کو بلا کر کہا، موبزان، آج رات میرے محل کے 14 برج گر گئے ہیں اور 1000 سال سے مسلسل دہکنے والی آگ یکدم بجھ گئی۔ اس پر موبزان بولا، اے بادشاہ، میں نے بھی آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے ملک میں پھیلا دیا۔ بادشاہ نے کہا، موبزان، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ موبزان علم میں ان سب کا امام تھا، کہنے لگا، عرب میں کوئی واقعہ ہوا ہے۔ کسریٰ نے اسی وقت یمن کے فرما روا نعمان کو حکم بھیجا کہ اس کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجا جائے جو اس کے سوالات کا جواب دے سکے۔ چنانچہ نعمان نے فوراً عبد المسیح نامی ایک شخص کو بھیج دیا، جس سے شاہ ایران نے جب یہ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے تو وہ بولا، اگر مجھے علم ہوا تو جواب دے دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا راستہ بتاؤں گا جو جواب دے سکے۔ اب بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا تو وہ بولا کہ اس کا علم تو میرے ماموں ستیح کے پاس ہے جو شام کے ایک پہاڑ میں رہتا ہے، لہذا بادشاہ نے اسے وہاں بھیج دیا۔ جب وہ ستیح کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد المسیح کی پکار پر ستیح نے سر اٹھایا اور یہ بتایا کہ ان ساسانیوں یعنی شاہان فارس سے اتنے ہی افراد بادشاہ بنیں گے جتنے برج گرے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر ستیح مر گیا۔ پھر عبد المسیح نے واپس آ کر کسریٰ کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بولا، ہم میں سے 14 بادشاہوں کے گزرنے تک کچھ کا کچھ ہو چکا ہوگا، اس لیے کوئی فکر والی بات نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ صرف 4 سالوں میں ان کے 10 بادشاہ گزر گئے اور بقیہ بھی یوں ہی جلد ختم ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں، جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی جس سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید مرغ کا بازو میرے سینے کو مل رہا ہے تو میرا خوف وغیرہ جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا اور سکون و قرار حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں جن کا قد عبد مناف کی لڑکیوں کی مانند کھجور کے درختوں کی طرح تھا۔
میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس پر ان میں سے ایک بولی، میں آسیہ فرعون کی زوجہ ہوں۔ دوسری نے بتایا کہ میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں حور عین ہیں۔ میرا حال بہت سخت ہو گیا اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک پردہ سا کھینچ دیا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک ڈار میرے سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اللہ کریم نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ رو رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا اور یہ آواز آئی کہ انہیں زمین کے مشارق و مغارب میں موجود تمام شہروں کی سیر کراؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے ان کے اسم مبارک اور صورت پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ شرک کے آثار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑے نورانی بادل کو دیکھا کہ جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوؤں کے پھڑ پھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ اس بادل نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کسی کو یہ کہتے سنا، حضور کو زمین کے جملہ گوشوں کی سیر کرواؤ اور جنوں انس کی روحوں، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ۔ نیز ان کو حضرت آدم کے اخلاق، حضرت شیف کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کا لحن اور آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر، بلکہ تمام نبیوں علیہ السلام کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔ اس کے بعد وہ بادل ہٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں اور چشمے کی مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ کے تابع فرمان نہ ہو، سب ہی کو آپ کے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دیکھا تو گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ 3 شخص کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں جھپک گئیں، پھر اسے 7 مرتبہ دھویا اور اس سے آپ کے شانوں کے درمیان مہر لگائی اور حریر میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنی آغوش میں لے کر ان کے سپرد کر دیا۔ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتی ہیں کہ پھر میرے سپرد کر دیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کعبہ جھومنے لگا۔ وہ لگاتار 3 دن رات تک پرسکون نہ ہوا، اور یہ وہ پہلی علامت تھی
جسے قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور خوب ان کا جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔